مسائل نماز میں سے جو بیان ہوئے ہیں، مبطلات نماز کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر انسان سورہ حمد کے بعد آمین کہیں عمدن تو نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارے پاس مستحب ہے کہ سورہ حمد کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ مستحب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کہنا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اس کی حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس صحت موجود ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کے لیے کہا جائے کہ خدا آپ کو صحت عطا فرمائیں تو کیا کہتے ہیں اس کے مقابل میں؟ الہی آمین، الہی آمین۔ تو آمین وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ابھی مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے، جہاں مطلوب حاصل نہیں ہوتا وہاں آمین کہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں وہ عطا کر دیں۔ اب آئے دیکھیں سورہ حمد میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا دوسرے جو ترجمہ کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ تو آخر میں جو الحمدللہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، اس سے منحرف ہونے نہ دینا۔ جو سیدھے راستے پر نہیں ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ابھی ہم سیدھے راستے پر نہیں آئے ہیں، سیدھے راستے پر آنے کے لیے غدیر آنا پڑے گا کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ سورہ حمد کے بعد، سورہ فاتحۃ الکتاب کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا کہنا مستحب ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلایا ہے، دکھلایا ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم غدیر کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ صراط مستقیم آپ کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، خود نبی نے بتایا کہ صراط علی مستقیمہ، کہ دیکھو علی کا راستہ ہی مستقیم ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔